اور بعد میں ہم روتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا نافرمان۔ جب ہم شادی شیطان والا کریں گے تو ہمارے گھر ولی پیدا ہوں گے یا شیطان پیدا ہوں گے؟ جب عورتوں کا کیا حال تھا کہ اسلام سے پہلے جو عورتوں کا حال تھا، آج کے زمانے میں بھی عورتوں کا اس طرح کے حالات آ گئے۔ جس طرح اسلام سے پہلے عورتوں کو ظلم کیا جاتا تھا، گھروں میں عورتوں کا پیدا ہونا ایک ناگوار سمجھا جاتا تھا، آج حالات یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمارے چہروں پر خوشی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے چہرے سرخ اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں لڑکیاں پیدا ہوئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں لڑکیاں پیدا ہوئے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر پتہ چل جائے کہ لڑکیاں ہوئی ہے تو ہم ان کا عقیقہ تک نہیں کرتے، ان کے لیے ہم شیرنی تک بھی نہیں بانٹتے، لیکن اگر لڑکا پیدا ہو جاوے تو لڑکا پیدا ہونے کی وجہ سے کتنی خوشیاں ہوتی ہے گھروں کے اندر، وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ تو اسے تو کہتے ہیں زمانے جاہلیت۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنی قوم کو، اپنی عورتوں کو زمانے جاہلیت کی طرف مت لے جاؤ۔ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو اپنے زمانے جاہلیت کی طرف ڈھکیل دیا، اور ایسا ڈھکیلا کہ ہم انہیں روکنے کو تیار نہیں۔ وہ کہاں جا رہی، کس طرح جا رہی، کس سے بات کر رہی، کس سے مل رہی، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لڑکیوں کو اور اپنے ماں بہنوں کو اسلام کی طرف لائیں تو سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ سب سے پہلے اپنے ماں اور بہنوں کو دینی تعلیم دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اگر چاہتے تو اس وقت کی جتنی بھی برائیاں تھیں، جتنی بھی بے حیائی تھی، ان کو کھلے عام روک دیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ لیکن سب سے پہلے جو آیت قرآن کی نازل ہوئی تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، دینی تعلیم کے بارے میں، کہ اگر ان کے پاس دینی تعلیم ہوگی، دینی تربیت ہوگی تو تعلیم کی وجہ سے یہ اچھی اور برائی چیز کو سمجھیں گے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ لیکن جب تعلیم نہیں ہونے کا تو ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا اچھائی اور برائی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ جب دینی تعلیم ہوگا تو خود بخود معاشرہ ہمارا سنور جائے گا، معاشرہ ایک دم اچھے طریقے سے ڈھلنے لگے گا۔ آج ہماری حالت یہی ہے زمانے جاہلیت والی، کہ آج شادی بیاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کتنی فیشن کر کے جاتی ہیں، اور شادی بیاہ میں یہ کون سے رسم آگے، یہ سلامی رسم کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور سلامی رسم میں ہوتا کیا، 18 سال کے، 20 سال کے گونڈے لڑکے اور افا قسم کے، لفے قسم کے یہ لڑکے پیچھے لگتے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ سلامی کرنے جاتے ہیں، اور لڑکیاں وہاں سلامی کرتی ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہ لڑکیاں میک اپ اتنی کر کے آتی ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ دنیا کے اپنے آپ کو سب سے زیادہ حسین و جمیل سمجھتی ہے، اپنی چونچوں کو لال کر کے آتی ہے، اور کپڑے تو ایسے پہنتے ہیں جیسے مچھردانی والے کپڑے پہن کر رکھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شادیوں کے اندر خرافات ہوتا ہے، اور جب سلامی شروع ہوتا ہے تو کوئی ادھر سے دوپٹہ کھینچ لیا، کبھی اسے کپڑے کھینچ رہے ہیں، اور کوئی اس کو ہاتھ لگا دیا، کوئی اس کو چھو لیا۔ اس طرح کے ہماری حالات ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ کسی عورت کی طرف یا کسی لڑکی کی طرف بد نگاہی سے، شہوت کی نگاہ سے اگر دیکھتا ہے تو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اس کی آنکھ میں شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کھانوں کے اندر بھی یہی حالت ہے۔ کھانوں کے اندر لڑکے اتنا کھانا کھلائیں گے لڑکیوں کو بھر کے، جہاں 5 کی ضرورت ہو تو 10 لڑکے کھانا کھلانے کو تیار ہیں، جہاں ڈش کی ضرورت نہ ہو وہاں ڈش رکھنے کی ضرورت ہے، الگ سے الگ رکھتے ہیں۔ لیکن جب لڑکوں کی باری آتی کھانا کھلانے کی تو وہاں کوئی موجود نہیں رہتا۔ آج ہماری یہ حالت ہے شادی، یہی تو زمانے جاہلیت ہے۔ یہ میرے بھائیو، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان خلا و انسان کا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ آج ہماری حالت یہی ہو گئی کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، اس کی وجہ سے شادی بیاہ کے اندر یہ خرافات پیدا ہو گئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد طلاق اسی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی شادی کو، اپنی نکاح کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں کیا، اور بعد میں ہم روتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا نافرمان۔ جب ہم شادی شیطان والا کریں گے تو ہمارے گھر ولی پیدا ہوں گے یا شیطان پیدا ہوں گے؟ جب شیطان والا ہم نے عمل کیا تو شیطان ہی جنم لے گا، کوئی ولی نہیں لے سکتا۔ جب ہم ولی والا، سنت والا شادی کرتے تو ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہم شیطان والا عمل کر کے ہم نے شادی کیا تو شادی کے بعد ہم پریشان ہی رہیں گے، شادی کے بعد ہماری حالات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ اس لیے آپ سے بڑی ادباً گزارش ہے، بڑی دل سے استماع ہے کہ آپ
شادی کے اندر جتنے بھی خرافات ہیں اپنے قدم کو اٹھائیں، اپنے گھروں سے ابتدا کریں، سنت کے مطابق شادی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارے یہاں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کاش ایسا ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔